نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں اوتو دیا گیا تھا نصیبا من الکتابی، کچھ حصہ کتاب میں سے، یدعون بلایا جاتا ہے انہیں الی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی طرف، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے یہ بینہم ان کے درمیان، ثم تو یتولا پہلو تہی کرتا ہے فریق منہم ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون اور منہ پھیر جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کتاب اللہ سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب انہیں ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ چلو انہی کو حکم مان لو، تو یہ اس سے بھی پہلو تہی کر جاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں اوتو نصیبا من الکتابی سے مراد یہود کے وہ علماء ہیں جو تورات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، لیکن علم کے باوجود کتاب اللہ کے احکام میں تحریف ان کی عادت بن چکی تھی۔ تورات میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے واضح طور پر رجم کا حکم موجود تھا۔ پہلے تو ان کے علماء نے یہ کام کیا کہ جب کوئی شریف اور مالدار یا معزز آدمی زنا کا مرتکب ہوتا تو مختلف شرعی حیلوں سے اس کی سزا کو ساقط کر دیتے اور کمزور آدمی پر حد جاری کر دیتے۔ بعد میں انہوں نے سب طرح کے لوگوں کے لیے ایک درمیانی راہ نکالی اور طے یہ کیا کہ زانی کی سزا ہی ایسی مقرر کی جائے جو سب کے لیے یکساں ہو، اور وہ کیا تھی؟ اور وہ یہ تھی کہ زانی مرد ہو یا عورت، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اسے بستی کے گرد پھرایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا، اور یہ دونوں شادی شدہ تھے۔ ان کا مقدمہ عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا۔ ان کی غرض یہ تھی کہ شاید اس طرح یہ زانی رجم سے بچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے علماء سے پوچھا، تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو؟ وہ فوراً کہنے لگے کہ ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کر کے پھراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام، جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو یہود کے علماء میں سے تھے اور اسلام لا چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لاؤ۔ چنانچہ تورات لائی گئی۔ پڑھنے والے نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہاتھ اٹھانے کو کہا تو نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ اس طرح جب ان علماء کی چوری پکڑی گئی تو از راہ ندامت وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس آیت میں ایسے ہی یہودی علماء کا کردار بیان ہوا ہے۔ اب مقدمے کا فیصلہ ابھی باقی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی اور یہودن کو سنگسار کروا دیا۔ اس پر یہود ناراض ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہے کہ قولو، وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ، الا مگر ایام معدودات، چند دن گنتی کے، وغرہم، اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما، ان باتوں نے جو، کانو یفترون، وہ از خود گھڑتے رہتے ہیں۔ اب یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں بھی یہود کے کتاب اللہ میں تحریف اور دوسرے بہت سے کبیرہ گناہوں پر دلیر ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ان کے اسلاف نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑا اور اسے اپنی ساری قوم میں پھیلا دیا تھا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ وہ اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے ہی دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی۔
دوسری بات جو ان میں بطور عقیدہ رواج پا گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے وہ وعدہ کر چکا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا مگر اسی طرح نصارہ نے کفار مسیح کا مسئلہ وضع کر رکھا ہے، جس کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر صلیب پر چڑھے اور اپنی امت کے گناہوں کا سارا حساب بے باک کر دیا۔ اور اسی طرح آج کا مسلمان بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے بری و ذمہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے بچا لیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے تو دنیا میں ہی بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں کہ جو کوئی ان کے نیچے سے گزر گیا وہ ضرور بہشت میں جائے گا، اور کچھ لوگ اپنے مشائخ اور پیروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، وہ ان کی شفاعت کر کے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ یہ لوگ فریب میں مبتلا ہیں، انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 25، فَكَيْفَ، پھر کیا کیفیت ہوگی، اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو، لیومن اس دن، لا ریب فی کوئی شک نہیں جس کے آنے میں، ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا بدلہ، کلو ہر نفس شخص کو، ما کسبت اس کے عملوں کا، وہم اور کسی کی، لا یظلمون ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقامات پر اپنے قانون جزا اور سزا کی وضاحت فرما دی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور آباء و اجداد کی نیکی یا بندگی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بار اٹھانے کو تیار ہوگا ہی نہیں، خواہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص کوئی ایسا نیکی کا کام جاری کر جائے جو اس کی موت کے بعد جاری رہے، تو اس کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی بطور حصہ رسدی اسے ملتا رہے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی کا کام جاری کیا تو بطور حصہ رسدی اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا، یعنی جس نے جو کچھ کیا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26، قل اللہم، کہہ دیں اے اللہ، مالک الملکی، مالک بادشاہی کے، تؤتی دیتا ہے تو الملک کا حکومت، من جسے تشاء چاہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے الملک کا حکومت، ممن تشاء جس سے چاہے، وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہے، وتذل من تشاء اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انکا بے شک تو ہی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں خطاب عام ہے جس میں اہل کتاب، مشرکین عرب اور مسلمان سب شامل ہیں، تاہم موضوع کے لحاظ سے بالخصوص یہ خطاب یہود اور کفار سے ہے، جو جنگ خندق کے موقع پر یوں کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنے بچاؤ کی خاطر خندق کھود رہے ہیں، نہ کچھ کھانے کو پاس موجود ہے اور نہ ہی کوئی اسلحہ جنگ ہے، لیکن کیسر و کسرا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہود اور کفار کے اسی مذاق کا جواب اس جامعہ قسم کی دعا میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی عزت و ذلت اور اقتدار وغیرہ سب کچھ اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ آج جو حاکم ہیں کل محکوم بن جائیں گے، اور جو شہنشاہ ہیں وہ گدھا بن جائیں، جو کمزور ہیں وہ طاقتور بن جائیں۔ بھلا جو کوئی ہستی مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکال سکتی ہے، وہ مقتدر سے محتاج اور محتاج سے مقتدر کیوں نہیں بنا سکتی؟ بادشاہت دینا اور بادشاہت چھین لینا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،
یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر اختیار اس کے پاس ہے۔ اور پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تولج اللیل، داخل کرتا ہے تو رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، وترزق، اور رزق دیتا ہے تو من تشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بے حساب۔ یعنی ان میں سے ایک کا کچھ حصہ لے کر دوسرے میں اضافہ فرما دیتا ہے جس سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں، پھر ایک میں سے کچھ حصہ لے کر دوسرے میں داخل کر دیتا ہے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دن رات پھر برابر ہو جاتے ہیں، اور سال کے مختلف موسموں، بہار، خزاں، گرمی، سردی میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات کو دن پر اوڑھا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی کہ وہ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالنے پر بھی قادر ہے، جس کی مثال ہماری زندگی میں عام طور پر دکھائی دیتی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہی رازق اور داتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔